بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احقاف مکی ہے، اس میں 35 آیتیں ہم 4 رکھوں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم واللہ اعلم بمرادہ۔ تنزیل الکتاب، اتارنا ہے اس کتاب کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز جو زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، ایک مدت معینہ کے لیے پیدا کیا ہے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جن نے کفر کیا، اما انذروا، اس چیز سے جس سے ان کو ڈرایا گیا، معرضون، وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، ارأیتم، بلا تم دیکھو، ما تدعون، جنہیں تم بلاتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا، کہ انہوں نے کیا پیدا کیا، من الارض، زمین میں سے، ام لہم شرکن، یا ان کے کوئی ساجی ہے، کوئی شریک ہے ان کے لیے، فی السماوات، آسمانوں میں، ائتونی، تم میرے پاس لے آؤ، بکتاب، کوئی کتاب، من قبل ھذا، اس سے پہلے، او اثارت، یا کوئی آثار لے آؤ، یا کوئی نشان لے آؤ، کوئی آثار لے آؤ، کوئی علم، من علم، علم میں سے کوئی آثار لے آؤ، اپنے علمی نقل کیا گیا کوئی اثر لے آؤ، علم کے اعتبار سے کوئی نقل لے آؤ کہ جو نقل کیا جاتا پہلے لوگوں سے چلا آتا آپ تک، اس کو آثار کہتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز لے آؤ، لا سکتے ہو، یعنی کسی منقول روایت میں یہ بات لکھی ہوئی ہو تو وہ لا کر کے مجھے دکھا دو جو پہلے سے چلی آ رہی، تاکہ تمہاری صداقت واضح ہو جائے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے، کون بڑا گمراہ ہے، ممن، اس سے جو یدعو پکارتا ہے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، اس کو، من لا یستجیب، جو جواب نہیں دیتا، لہو، اس کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، اس کو پکار رہا ہے جو اس کو جواب بھی نہیں دے سکتا، جو دیکھتا بھی نہیں، جو سنتا بھی نہیں ہے، سمجھتا بھی نہیں ہے، اس کو پکار رہا ہے۔ تو جب اس کو پکار رہا ہے جو سنتا سمجھتا نہیں ہے، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ، اور وہ ان کی پکارنے سے، اور وہ ان کے پکارنے سے غافلون، بے خبر ہے، ان کو تو پتہ ہی ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو وہ ہوں گے ان کے دشمن، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ہوں گے ان کی عبادت کے منکر۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، بینات، واضح، قال الذین، تو کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، للحق، حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب ان کے پاس وہ آ گیا تو اس حق کو کیا کہنے لگے، ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے، یہ واضح یا صریح جادو ہے۔ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، افتراہ، کس نے اس کو بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے، قرآن کو نبی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، فلا تملکون، تو تم اختیار نہیں رکھتے، لی، میرے لیے، من اللہ، اللہ سے، شیئا، کچھ بھی۔ اگر میں نے خود گڑھا ہے، اللہ مجھے پکڑے، اللہ مجھے عذاب دے، تو تم میرے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہو۔ هو عالم، وہ بخوبی جانتا ہے، بما، اس کو، تفیدون، جو تم باتیں بناتے ہو، فی، اس میں، کفا بھی شہیدن، کافی ہے اس کا گواہ ہونا، بینی، میرے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا، رحیم الرحم کرنے والا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، میں نہیں ہوں کوئی نیا رسول، آپ کہہ دیجئے نہیں ہوں میں کوئی انوکھا رسولوں میں سے۔ وما ادری، اور میں نہیں جانتا، ما یفعل بی، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، ولا بکم، اور نہ تمہارے ساتھ، ان اتبع، میں اتباع نہیں کرتا، الا ما یوحا، مگر اس کی جو وحی کیا جاتا ہے، الیہ، میری طرف، بس اس کی بات مانو جو مجھے بھیجی جا رہی بات۔ وما انا، اور میں نہیں ہوں، الا نذیر، مگر ڈرانے والا، مبین، صاف صاف۔ قل آپ فرما دیجئے، رأیتم، بلا تم دیکھو، ان کان من عند اللہ، اگر یہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وکفرتم، اور تم انکار کرتے ہو، تم نے انکار کیا ہے بھی اس کا، وشہد شاہد، اور گواہی دی ہے گواہ نے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ، اس جیسی پر، یا جیسی کی، یہ کتاب اس جیسی کی، ایک بنی اسرائیلی بھی گواہی دی، فآمنا، پس وہ ایمان لایا، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ شاہد کون ہے بنی اسرائیل میں سے؟ بعض کہتے ہیں بطور مثال اور بطور جنس کے بیان فرمائے کہ بنی اسرائیل میں سے ہر ایمان لانے والا اس کا مصداق ہے، وہ اس کی گواہی دیتے ہیں۔
اور بعض کہتے ہیں نہیں مکے میں رہنے والا کوئی بنی اسرائیلی مراد ہے کیونکہ یہ صورت مکی ہے، اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ان کی وجہ سے کہ اس نے اس کو کتاب کی گواہی دی ہے، مسلمان ہو چکے تھے، صحابی رسول بن چکے تھے۔ وقال الذين كفروا کہتے ہیں کہا لوگوں نے الذين كفروا جنہوں نے کفر کیا والذین ان لوگوں کے لیے آمن جو ایمان لائے لو کان خیرا اگر ہوتا یہ بہتر قرآن یا یہ دین یا یہ اسلام بہتر ہوتا ما سبقونا الیہ تو یہ سبقت نہ کرتے، پہل نہ کرتے اس کی طرف ہم سے، وہ ہم سے سبقت نہ کرتے، اس کی طرف پہل نہ کرتے، پھر اس کو ہم پہلے قبول کرتے۔ مطلب وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا جب انہوں نے ہدایت نہیں پائی بھی اس سے فَسَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے هَذَا إِفْكٌ یہ جھوٹ ہے قدیم پرانا، یہ تو پہلے اور پرانا جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اماماً رہنما ورحمتاً اور رحمت تھی، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اماماً پیشوائی کرنے والی تھی اور اس کے ساتھ رحمتاً رحمت کرنے رحمت والی تھی، ہاذا کتاب اور یہ کتاب مصدق تصدیق کرنے والی ہے، لسان عربی عربی زبان میں ہے، لینذر تاکہ وہ ڈرائے الذین ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، وبشرا خوشخبری ہے للمحسنین نیکوکاروں کے لیے، ان الذین قالوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر وہ ڈٹ گئے، ثم استقاموا پھر وہ قائم رہے، فلا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون وہ غمگین ہوں گے، اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنتی ہیں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بڑی سزا ہے، جزا ہے اس کی، یہ بدلہ ہے اس کا بما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے، ووصینا الانسان اور ہم نے تاکید کی انسان کو بوالدیہ اس کے ماں باپ کے ساتھ احسانا بھلائی کی، حسن سلوک کی، حملتہ اس کو اٹھائے رکھا، امہ اس کی ماں نے، کرہن تکلیف کے ساتھ، ووضعتہ اور اس کو جنا کرہن تکلیف کے ساتھ، وحملہ اس کا حمل، وفصالہ اس کا دودھ چھڑانا، 30 شہرا 30 مہینے ہے، حتی یہاں تک کہ اذا بلغ شدہ جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو یا اپنی زور کی عمر کو، وبلغ اور وہ پہنچا 40 سنتاً 40 سال کو، قالا تو اس نے کہا ربی اے میرے رب اوزعنی تو مجھے توفیق دے دے، ان اشکر نعمتک اللتی کہ میں شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا، اللتی انعمت علیہ جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی ہے، وعلی والدی اور میرے ماں باپ پر، وان اعمل صالحا اور یہ کہ میں عمل کروں نیک، ترضاہ جسے تو پسند کرے جن سے تو راضی ہو، واصلح لی اور تو ٹھیک کر دے اصلاح کر دے میرے لیے، فی ذریتی میری اولاد میں، انی تبتو بے شک میں نے توبہ کی لئی کا تیری طرف، وانی من المسلمین اور بے شک میں ہوں مسلمانوں میں سے فرما برداروں میں سے، اولئک الذین نتقبل یہی وہ لوگ ہیں کہ نتقبل عنہم ہم قبول کرتے ہیں ان کی طرف سے، احسن ما عملوا کے بہترین عمل کو، ان عملوں کو جو بہترین ہیں، چلو ونتجاوز اور ہم درگزر کرتے ہیں سیئات ان کی برائیوں سے، فی اصحاب الجنت اہل جنت میں سے ہیں وہ، وعد الصدق سچا وعدہ ہے، الذی کانوا یوعدون جو انہیں کیا جاتا تھا، جو انہیں وعدہ دیا جاتا سچے وعدے میں سے، والذی قال لوالدیہ اور وہ جس نے کہا اپنے ماں باپ سے، اپنے ماں باپ کے لیے کہا یا اپنے ماں باپ سے کہا، اف لکما تمہارے لیے، اف ہے اف یا توف تمہارے لیے، صرف ہوں ہاں وغیرہ کر دے ان کو، اتعداننی کیا تم مجھے خبر دیتے ہو، تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو، ان اخرجا کہ میں نکالا جاؤں گا، دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، وقد خلت القرون حالانکہ گزر چکی ہیں قرون بہت سی امتیں بستیاں گروہ، من قبلی مجھ سے پہلے، وہم اور وہ دونوں یستغیثان ماں باپ دونوں یستغیثان فریاد کرتے ہیں اللہ اللہ سے، ویلکا تیرا ناز ہو تیرا برا ہو، آمن تو ایمان لیا، بچے کو کہہ رہے اولاد کو کہہ رہے بیٹا مسلمان ہو جا ایمان لیا، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فیقولو وہ کہتا ہے ما ھذا نہیں ہے یہ الا اساطیر الاولین مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اولئک الذین حق علیہم القول یہی وہ لوگ ہیں، الذین حق علیہم القول جن پر ثابت ہو چکی ہے بات، فی اممن پہلی فی اممن امتوں کے اندر، قد خلت من قبلہم گزر چکی ہے تحقیق من قبل ان سے پہلے، من الجن والانس جن اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین بے شک ہوتے خسارہ پانے والے،
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ ہر ایک کے لیے درجے ہیں مما اس میں سے عاملو جو انہوں نے کیا وَلِيُوَفِّيَنَّهُمْ اور تاکہ وہ پورا دے دے ان کو اعمالہم ان کے اعمال وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ اور جس دن يُعْرَضُ لائے جائیں گے پیش کیے جائیں گے الَّذِينَ وہ لوگ کفروا جن نے کفر کیا لنار آگ پر اور آگ کے سامنے جب پیش کیے جائیں گے اذهبتم اللہ فرمائیں گے اذهبتم یا فرشتوں کے ذریعے سے اذهبتم تم لے گئے تم نے حاصل کر لیے طیباتکم اپنی طیبات یا اپنی نعمتیں تم نے حاصل کر لی تم لے گئے اپنی طیبات یا اپنی پاکیزہ چیزیں اپنی نعمتیں مراد فی حیاتکم الدنیا اپنی دنیا کی زندگی کے اندر ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنی طیبات یا اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں ہی لے گئے تم مطلب برباد کر دیے تم نے وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا اور تم ان سے فائدے اٹھا چکے ہو فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ آج تمہیں سزا دی جائے گی بدلہ دیا جائے گا عذاب الہون رسوائی کے عذاب کا بما کنتم تستكبرون تمہارے تکبر کرنے کی وجہ سے فی الارض زمین میں بغیر الحق ناحق وبما کنتم تفسقون اور تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے یا تمہاری حکم عدولیوں کی وجہ سے تمہیں آج عذاب دیا جائے گا رسوائی والا وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ اور یاد کیجئے اخا عاد عاد کے بھائی کو قوم عاد کے بھائی کو اذ انذر قومه جب اس نے ڈرایا اپنی قوم کو ہود علیہ السلام بالاحقاف احقاف کے اندر جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا احقاف حقف کی جمع ریت کے بلند جو ٹیلا ہوتا ہے مستطیل قسم کا اس ٹیلے کو احقاف کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں اس کے معنی پہاڑ اور غار کے ہیں یہ ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی عاد اولا اس کو کہتے ہیں ان کے علاقے کا نام ہے احقاف والی قوم تو جو حضرموت کے اندر یمن میں ایک علاقہ ہے وہاں رہتی تھی اور کفار مکہ کی تکذیب کی وجہ سے جو نبی علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو قبیلہ خاطر نہ ہو پہلے انبیاء کے واقعات بھی اسی طرح سے ہو چکے ہیں کہ ان کو بھی ان کی قوموں نے ڈرایا تھا قوموں کو انہوں نے ڈرایا تھا لیکن انہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا اور آخرکار ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا وقد خلت تحقیق گزر چکے ہیں نظر ڈرانے والے من بین یدیم سے پہلے ومن خلف اس کے بعد بھی اللہ تعبدو کہ تم عبادت نہ کرو الا اللہ مگر اللہ کی انی خاف بے شک میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم عظیم ایک بڑے دن کے عذاب سے قالوا انہوں نے کہا اجئتنا کیا آپ لائے ہو ہمارے پاس وہ لتأفکنا عن آلہتنا آپ ہمارے پاس آئے ہو اس لیے لتأفکنا تاکہ آپ ہمیں پھیر دینا آلہتنا ہمارے معبودوں سے ان سے ہٹا دیں آپ اس لیے آئے فاتنا پس تو لیا ہم پر بما وہ چیز تعیدنا جو تو ہم سے وعدہ کرتا ہے ان کنت من الصادقین اگر آپ ہیں سچوں میں سے قال فرمایا عذاب لیا ہم پر اگر تو سچ ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال فرمایا انما العلم عند اللہ بے شک علم اللہ کے پاس ہے بے شک علم اللہ کے پاس ہے وَأُبَلِّغُكُمْ میں تمہیں پہنچاتا ہوں وہ ما ارسلت به جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ولیکنی اراکم لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں قوما تجہلون قوم یا لوگ تجہلون کہ تم جہالت کرتے ہو ناداری کرتے ہو فلما رأوه عارضا پس جب دیکھا انہوں نے اس کو عذاب کو عارضا ایک ابر یا بادل مستقبل اودیتہم اپنی وادیوں کی طرف آتا ہوا اپنی وادیوں کے سامنے چلا رہا ان کی وادیوں کے سامنے قالوا تو بولے کہنے لگے ھذا عارض یہ ایک بادل ہے ممطرنا جو ہم پر برسنے والا ہے ممطرنا بل ہوا بلکہ وہ ہے مستعجلتم بھی جس کی تم جلدی کرتے تھے ریح ایک آندھی ایک ہوا ہے فیہا عذاب علیم اس میں دردناک عذاب ہے تدمر کل شیء بامر ربها تدمر ہلاک کرتی ہے ہلاک کر دے گی وہ تہس نہس کر دے گی وہ کل شیء ہر چیز کو وہ ہوا ہلاک کر دے گی تہس نہس کر دے گی بامر ربها اپنے رب کے حکم سے فاسبہو پس وہ ہو گئے یا رہ گئے لا یرا نہیں دکھائی دیتا تھا الا مساکنہم مگر ان کے مکان بس صرف مکان ہی دکھائی دیتے تھے ٹھکانوں کے علاوہ کوئی چیز دکھتی ہی نہ تھی کذالک نجزی اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں القوم المجرمین مجرم لوگوں کو ولقد مکناہم فیہا فیما اور البتہ تحقیق ہم نے مکناہم قدرت دی ان کو فیما اس میں امکناکم کہ نہیں دی ہم نے تمہیں قدرت فیہ اس میں جتنی ہم نے ان کو قدرت دی اتنی قدرت ہم نے تمہیں اس میں نہیں دی
وجعلنا اور ہم نے بنائے یہ دیے ہم نے لہم ان کو سمعن کان وابصارا اور آنکھیں وافئدۃ اور دل فما اغنا کام نہ آیا انہم ان کے سمعہم ان کے کان ولا ابصارہم نہ ان کی آنکھیں ولا افئدتہم اور نہ ان کے دل من شیء کچھ بھی یہ سب چیزیں ان کے کچھ کام نہ آئی اذ کانوا یجحدون جب انکار کرتے تھے بے آیات اللہ تعالیٰ کی آیات کا وحاق غیر لیا بہم ان کو ما کانوا به یستہزئون اس چیز نے جس کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کر دیا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ ان کو جو تمہارے ارد گرد ہیں تمہارے آس پاس ہیں من القرى بستیوں میں سے وصرفنا اور ہم نے صرفنا پھیر پھیر کر ہم نے بیان کی الایات نشانیاں لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوگ لوٹ آئیں تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں فلولا نصرهم الذین پس کیوں نہیں مدد کی ان کی الذین ان لوگوں نے اتخذوا من دون اللہ جن کو بنایا تھا انہوں نے من دون اللہ اللہ کے سوا قربان قربت کا ذریعہ قرب حاصل کرنے کے لیے آلہۃ معبود جن کو انہوں نے قربت حاصل کرنے کے لیے معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی بل ضلوا عنہم بلکہ وہ گم ہو گئے غائب ہو گئے عنہم ان سے وذالک افکہم یہ ان کا بہتان ہے وما كانوا يفترون اور وہ جو وہ افترا کرتے تھے یہ سب ان کا افترا ہے بس وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ جب ہم پھیر لائے إِلَيْكَ تیری طرف نفرن ایک جماعت کو یا جس وقت ہم نے پھیر دیا آپ کی طرف ایک گروہ کو من الجن جنوں میں سے یستمعون القرآن وہ سنتے تھے قرآن کو فلما حضروه جب وہ حاضر ہوئے ان کے پاس قالوا تو انہوں نے کہا انصتو چپ رہو فلما قضی جب تمام ہوا پڑھنا پورا ہو گیا ولو تو وہ لوٹے الی قوم اپنی قوم کی طرف منذرین ڈر سناتے ہوئے ڈرانے والے بن کر اپنی قوم کے پاس گئے تو وہ بھی ڈراتے ہوئے گئے ڈرانے والے بن گئے تو یہ واقعہ جو جنات کے قرآن سننے کا ہے قرآن انہوں نے سنے نبی علیہ السلام کا یہ واقعہ مکہ کے قریب ایک وادی تھی جس کا نام تھا وادی نخلہ اس وادی نخلہ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب جماعت اپنی جنتی جماعت صحابہ اکرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جنوں کو تجسس ہوا کہ آسمان پر ہم بہت زیادہ پہلے جایا کرتے تھے لیکن اب ہم پر سختی کر دی گئی ہے ہمارا جانا روک دیا گیا ہمارا وہاں پر جانا ہمارا ناممکن بنا دیا گیا کوئی اہم واقعہ ضرور پیش آیا ہے رونما ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں سے روک دیا گیا ہے تو مشرق مغرب کے مختلف اطراف کے اندر جنوں کے بڑے نے سب کی ٹولیاں بنا کر اور ایک حصہ بنا کر کے کچھ اپنے جنات کو بھیج دیا کہ جاؤ اور جا کر کے پتہ کرو واقعے کا سراغ لگاؤ کہ کون سا ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا تو ان ٹولیوں میں سے ایک ٹولی وادی نخلہ سے گزر رہی تھی تو جب وادی نخلہ سے گزری تو انہوں نے یہ قرآن نبی علیہ السلام کو فجر کی نماز کے اندر پڑھتے ہوئے سنا اور بات سمجھ لی کہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ہمارا آسمانوں پر جانا پھر اس کے بعد بند ہو گیا تو جنوں کی ایک ٹولی آپ کہ قرآن کو سنا پہلے اور قرآن سننے کے بعد آپ پر ایمان لائی اور جا کر کے اپنی قوم کو بھی بدلا دیا ان کو بھی ڈرانے والے بن گئے تو یہ ایک روایت میں آتا ہے ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں بھی تشریف لے گئے اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سنایا اور کئی بار جنوں کا وفد بھی حضور کے پاس آیا ہے تو جنات یہ دو مخلوقات ایسی ہیں ایک انسان ہے دوسرے جنات ہے یہ شریعت کے مکلف ہیں اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جیسے کہ اللہ نے وہاں پر فرمایا کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تو ان دونوں سے مراد ایک انسان اور دوسرے جنات ہیں یہ دونوں مکلف ہیں انسانوں کے اندر جس طرح سے اچھے ہیں برے ہیں اور اسی طرح سے یہودی ہیں عیسائی ہیں سکھ ہیں راپسی ہیں اور قادیانی ہیں پھر اس کے بعد پھر نسلیں ہیں پھر نسلوں کے اندر قومیں ہیں قوموں کے اندر ذاتیں ہیں اسی طرح سے جنات کے اندر بھی سب کچھ موجود ہے جنات کے اندر بھی ساری چیزیں موجود ہیں وہ بھی اسی طرح سے مکلف ہیں تو یہاں پر واقعہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ آئے قرآن سنا سن کر مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد جا کر کے اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دینے والے بن گئے قالوا نے کہا یا قومنا اے ہماری قوم انا سمعنا کتابا بے شک ہم نے سنی ہے ایک کتاب انزل من بعد موسیٰ جو اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے لما اس کی بین یدی ہے جو اس سے پہلے ہے یہدی ہدایت دیتے وہ الالحق حق کی طرف وإلى طریق اور وہ
راستہ دکھاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، الی طریق مستقیم، راہ راست کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، یہ جن کہہ رہے اجیبو داعی اللہ، کہا مانو اللہ کی دعوت دینے والے کی، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس کی دعوت کو قبول کرو، وآمنوا بھی، اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، تو بخش دے گا اللہ، بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ کو، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں پناہ دے گا عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے، ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو کہنا نہ مانے، قبول نہ کرے اللہ کے داعی کی، اللہ کے بلانے والے کی بات کو، فلیس بمعجز فی الارض، تو وہ عاجز کرنے والا نہیں ہے زمین میں، ولیس لہ من دونی، اور نہیں ہے اس کے لیے من دونی اس کے سوا اولیاء کوئی مددگار، اولئک فی ضلال مبین، وہی لوگ کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان اللہ الذی، بے شک وہ ذات، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، ولم یعی بخلقہن، اور وہ تھکا نہیں، بخلقہن، ان کی پیدائش سے، اللہ تھکتا نہیں ہے، پیدا کرنے سے اللہ کیسے تھک سکتا ہے، وہ تو اللہ ہے۔ بقادر، وہ قادر ہے، اللہ اس بات پر، ان یحیی الموتى، کہ وہ زندہ کرے مردوں کو، جو آسمانوں زمینوں کو پیدا کرتا ہے، ان کے پیدا کرنے سے تھکتا نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس دن يُعْرَضُ الَّذِينَ، پیش کیے جائیں گے وہ لوگ، الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، النار، آگ پر، اللہ ان سے کہیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے، قالوا بلا، وہ کہیں گے، جواب دیں گے، بلا، کیوں نہیں، وربنا، قسم ہے ہمارے رب کی، قالا، اللہ فرمائیں گے، فذوقوا، پس تم چکھو، العذاب، عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے، فاصبر، پس آپ صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم، جیسے کہ صبر کیا اولو العزم، اولو العزم والوں نے، من الرسل، رسولوں میں سے، جیسے کہ اولو العزم رسولوں نے، صبر والے، عالی ہمت، بڑے ہمت والے رسولوں نے جس طرح صبر کیا، تم بھی صبر کرو، ولا تستعجل لهم، آپ ان کے لیے جلدی نہ کریں، عذاب کی آپ ان کے لیے جلدی نہ کریں، تو ان کی طرح آپ بھی صبر کریں۔ تو کفار مکہ کا جو رویہ تھا، جو عادات تھی، جو اطوار تھے، طریقے تھے، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ یوم یرون ما یوعدون، جس دن وہ دیکھیں گے اس کو، ما یوعدون، اس چیز کو جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، لم یلبثوا، تو اس دن اللہ فرماتے ہیں ایسے ہو جائیں گے کہ لم یلبثوا، گویا لم یلبثوا، وہ نہیں ٹھہرے، الا ساعۃ من النہار، مگر دن کی ایک گھڑی، یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے اس کا وعدہ کیے جاتے ہیں، تو ان کو ایسے لگے گا، ایسے معلوم ہونے لگے گا کہ وہ نہیں رہے ہیں مگر دن کی اکڑی، بلاغ، پہنچا دینا، بلاغ کے معنی پہنچا دینا ہے، پیغام پہنچا دینا ہے اللہ کا، فہل یہلکو، تو ہلاک نہیں کی جائے گی، الا القوم الفاسقون، مگر نافرمان کو، تو بدکاروں کے سوا کسی اور کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، ہلاک تو وہی ہوں گے، تباہ و برباد تو وہی ہوں گے۔ تو اس میں ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، حوصلہ افزائی ہے کہ ہلاکت اور اخروی آخرت کے لحاظ سے جو خلاقت ہے، تباہی و بربادی ہے، یہ صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی حدودوں کو پامال کرنے والے ہیں۔ ایمان والے دنیا کے اندر بظاہر اگرچہ ہلاکت کے اندر عذاب آیا ہے یا پھر زلزلہ آیا ہے، اس کے اندر سارے کے سارے جائیں گے، لیکن آخرت کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ اس تباہی سے بچانے کے۔ سورہ محمد مدنی ہے، اس میں 38 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کے راستے سے، اضل اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اکارت کر دیے گئے، ان کے اعمال ضائع کر دیے، ان کے اعمال ختم ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں ان کے اعمال کا۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وآمنوا، اور ایمان لائے، بما، اس چیز پر، نزل علی محمد، جو نازل کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اتاری گئی ہے، وہو الحق، حالانکہ وہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، تو دور کر دیے ان سے ان کے گناہ، ان کی برائیاں، واصلح بالہم، اور ان کے حال کی اصلاح کر دی، حال بھی ان کا ٹھیک کر دیا، حال کی اصلاح کر دی، انہیں معاصی سے بچا کر، گناہوں سے بچا کر رشد و خیر کی راہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دیا۔ ایک ایمان والے کے لیے اس کے بہترین حال کی، اس نے اس کے اصلاح حال کی یہی سب سے بہترین صورت ہے۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ مال اور دولت کے ذریعے سے ان کی حالت ٹھیک کر دی، ہر مومن، ہر ایمان والے کو مال ملتا بھی نہیں ہے،
بعض کو ملتا ہے بعض کو نہیں ملتا ہے. بعض دفعہ تو فاقوں کے فاقے آتے ہیں, جیسے کہ صحابہ کرام کی مثال ہی کو لے لیجئے اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا ہی تصور کر لیجئے کہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور کے گھر میں, ہمارے گھر میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ 2 اور 3 چاند گزر جاتے اور ہمارا چولہا نہیں جلا کرتا تھا. تو چولہا کیوں نہیں جلتا تھا؟ کچھ پکانے کے لیے ہوتا تو جلتا. ایک دفعہ ایسا ہوا کوئی مہمان آیا, حضور نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی طرف پیغام بھیجا. تو حضور کے چونکہ 9-10 گھر تھے, ہر گھر میں پیغام بھیجا کہ جا کر کے پتہ کریں کوئی چیز ہے تو مہمان کے لیے بھیج دیں. تو جب بھی وہ جانے والا گیا اور اپنی حضور کی بیویوں سے جا کر کے معلومات کی, گھر میں پتہ کیا, تو ہر ایک گھر سے یہی جواب آیا سوائے پانی کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے. تو یہ حالات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے, دولت نہیں ہے تو اللہ کے ہاں بھی وہ محبوب نہیں ہے. تو دولت کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے, کسی کو مل جانا کسی کو نہ ملنا, یہ تو ایک امتحان کے طور پر ہے. اللہ آزماتے ہیں اور آزمائشوں میں ڈالتے ہیں, امتحانوں میں ڈالتے ہیں. یہ اللہ کی دونوں طرف سے آزمائش ہوتی ہے, دے کر کے بھی آزماتا ہے اور لے کر کے بھی آزماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو غریب بنا کر کے آزماتا ہے, کسی کو امیر بنا کر کے آزماتا ہے, کسی کو صحت دے کر کے آزماتا ہے, کسی کو بیماری دے کر کے آزماتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور امتحان ہوتی ہیں. جیسے کہ شیطان نے کہا تھا نا حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ تو مالدار ہے, پیسے والے ہیں, دولت والے ہیں, نعمت سب کچھ ملی ہوئی ہے اور ساری دنیا کی چیزیں اس کو ملی ہوئی ہے, فراوانی ہر چیز کی ہے, تو اس لیے یا اللہ وہ آپ کا شکر ادا کرتا ہے اور عبادت میں لگا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس کہنے کی وجہ سے اپنے محبوب پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش کے اندر ڈال دیا. آزمائش میں ڈالا, 17-18 سال تک غالباً آزمائش میں ڈالے رکھا, بیماری لا دی ان پر اور پھر ان کے گھر والے بھی ان سے چھین لیے, مال و دولت بھی چھین لی, سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. ایک اپنی ذات اور ایک ان کے ساتھ ان کی بیوی بچ گئی, باقی سب کچھ لٹ گیا. کوئی قریب آتا نہیں تھا سوائے بیوی کے, سب کچھ ختم. 18 سال تک بڑا عرصہ ہے بیماری کے اندر مبتلا رہنا, آزمائش کے اندر گرے پڑے رہنا. ایسے حالات اور دور ان پر آ گیا کہ ان کی بیوی ان لوگوں کے گھروں میں جا کر کے برتن مانجا کرتی تھی, جھاڑو لگایا کرتی تھی, اور لوگوں سے کچھ ملتا تھا وہ اپنے شوہر کی خدمت اس سے کیا کرتی تھی. تو اس طرح سے حالات ان پر آ گئے. اور اس کے بعد جا کر کے جب دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایوب علیہ السلام تو 18 سال گزر گئے, شیطان کو بتلا دیا کہ دیکھو نا میرے ایوب پر میں نے کیسے حالات آئے اور کتنی مشکلیں آئی, لیکن وہ تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ میری عبادت میں بھی لگ گئے, پہلے سے زیادہ مجھے یاد بھی کرنے لگ گئے. 18 سالوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آزمائش ختم کر دی, دوبارہ بیٹے بھی دے دیے, اولاد بھی دے دی, پہلے سے زیادہ ڈبل, اور اسی طرح سے مال اور دولت بھی جو تھا پہلے اس سے ڈبل اور دگنا چگنا دے دیا, اور اس طرح سے صحت یہ بھی عطا فرما دی. تو اس طرح سے یہ مال کا مل جانا یا مال کا چھین لینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے. اس پر کوئی ابھی تکیہ لگا کر بیٹھ جائے اور یہ سمجھے کہ نہیں جی میں تو محبوب ہوں, اللہ مجھ سے محبت کرتے تب مجھے دولت دی ہے, نہیں, یہ اس بات کی قطعاً نشانی نہیں ہے اور کسی صورت میں بھی اس کی علامت نہیں ہے. ذالک بان الذین کفروا, یہ اس لیے کہ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اتبعوا نے اتباع کیا الباطل باطل کی, وان الذین اور بے شک وہ لوگ الذین آمنوا جو ایمان لائے, اتبعوا الحق انہوں نے اتباع کی حق کی, من ربہم اپنے رب کی طرف سے, کذالک یضرب اللہ للناس اسی طرح سے اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے امثالہم ان کے احوال کو, مثالوں کو, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ پس جب تم ملاقات کرو, جب تم ملو یا بڑھ جاؤ, الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا, جب ان سے مقابلہ کرو بڑھ جاؤ, فَضَرْبَ الرِّقَابِ تو مارو ان کی گردنیں, اللہ کہہ ان کی گردنیں مارو. اور یہاں پر مسلمان اٹھے یہاں پر یا اس قسم کے لوگ اٹھے اور کہیں نہیں جی کسی کافر کو مارنا ہی ٹھیک نہیں ہے, نعوذ باللہ ایسا نہ کرے, یہ تو ظلم ہے. اللہ فرما رہے مارو, اور یہ کہتے ہیں ظلم ہے, ظلم نہیں ہے, جہاد کا تن ظلم نہیں ہے. اگر جہاد ظلم ہوتا تو سورہ توبہ اور سورہ انفال یہ تمام صورتیں, سورہ بقرہ کے اندر قرآن کی اتنی آیتیں اتری ہوئی ہیں, یہ ظلم اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے آیتوں کو جہاد کرنا یہ عین انصاف کی بات ہے, عدل کی بات ہے. اور اسی طرح سے کسی کی مثلا کسی نے اگر کوئی زنا کر دیا, شادی شدہ ہے, تو اس کے بعد اس کو سنسار کر دیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے پتھر مار مار کر کے. اب دنیا والے یہ سمجھے دیکھو جی یہ تو ظلم ہو رہا ہے, اس پر اس کو کیوں مارا جا رہا ہے, اس کو تو ہلاک کیا جا رہا ہے, یہ ظلم ہے, ٹھیک نہیں. کسی نے چوری کی ہے, اس کی چوری کرنے پر اس کو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو کہیں گے یہ ظلم ہے, تو یہ ظلم نہیں ہے, یہ انصاف ہے. اس لیے انصاف ہے کہ دیکھو آج ہمارے ہاں یہ چوری کی سزا نہیں ہے, کسی کے ہاتھ نہیں کاٹے جا رہے ہیں,
اور اسی طرح سے قاتل کو پکڑ کر کے لٹکایا نہیں جا رہا ہے، اس کو مارا نہیں جا رہا ہے. جب قاتل کو لٹکایا نہیں جا رہا ہے تو آئے روز ہمارے معاشرے کے اندر ہی دیکھ لیں، روزانہ قتل ہو رہے ہیں اور روزانہ چوریاں ہو رہی ہیں، روزانہ فتنے فساد ہو رہے ہیں. تو شریعت نے کوئی بھی ایسا قانون لاگو کیا ہی نہیں ہے جو ظلم پر مبنی ہو. شریعت کے تمام قوانین، چاہے وہ تعزیرات کی صورت کے اندر ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی صورت ہو، یہ تمام کے تمام قوانین یہ انصاف پر مبنی قانون ہے. اگر شریعت کے قوانین ہوتے تو کبھی بھی یہ پیچیدگیاں یا پیچیدگیاں جو ہیں یا یہ جو ہمارے یہاں فساد دنگا ہے یا یہ جو قتل و غارت گری ہے، یہ کبھی بھی یہ چیز نہ ہوتی. آج سعودی میں باقی تمام چیزیں نہیں، اگرچہ ہم مانتے بادشاہ ان کے بڑے عیاش ہیں، عیاش پرست ہیں، لیکن کچھ قوانین جو اسلامی قانون ہیں قرآن و حدیث کے، ان قانونوں کو انہوں نے نافذ کیا ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پر چوری کا قانون کہاں پر ہے؟ ہاتھ کرتا ہے، کوئی آدمی چوری نہیں کر سکتا ہے. جاتے جاتے اپنی گاڑی کو کھڑی کر کے روک کر کے وہاں پر سائڈ پہ اپنے سامان کو اپنے پاس رکھ کر کے سو جاتے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، نہ کوئی لے سکتا ہے اور نہ قتل و غارت گری ہوتی ہے، کیونکہ کوئی قتل کرے گا اس کو پتہ ہے کل مجھے بھی مارا جائے گا. تو یہ قانون اگر ہوں گے تو یہ کبھی بھی تو بہرحال یہ تمام قوانین یا اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ ظلم نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح سے جہاد کا معاملہ بھی ہے کہ جہاد یہ فساد کو مٹانے والا ہے اور فتنے کو ختم کرنے والی چیز جہاد ہے. فضرب الرقاب، اللہ فرماتے ہیں ان کی گردنیں اڑاؤ، کافروں کی گردنوں کو مارو. حتی اذا اسخنتم، یہاں تک کہ جب تم خوب خون ریزی کر چکو، جب تم ان کو خوب مار لو، خوب خون ریزی کر چکو. فشد الوثاق، تو پھر مضبوط ان کو قید کر لو، باندھ لو. فاما منن، پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فاما منن، بس یا احسان کرو، ویسے ہی چھوڑ دو، فدیہ وغیرہ نہ لو. بعد اس کے بعد واما فداء، یا معاوضہ لے لو، فدیہ لے لو. پیسے بھی لے کر کے چھوڑ سکتے ہو اور بغیر پیسے کے احسان کر کے بھی چھوڑ سکتے ہو. حتی تضع الحد، یہاں تک کہ رکھ دے الحرب، جنگ یا لڑائی، اوزارہا، اپنے ہتھیار، مطلب جنگ ختم ہو جائے، جب تک اس وقت تک تمہیں لڑنے کی اجازت ہے. ذالک، یہ ہے، ولو یشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لن تسا، تو ضرور انتقام لیتا منہم، ان سے، ولکن لیبلو بعضکم، لیکن تاکہ وہ آزمائے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے. والذین قتلوا، اور وہ لوگ جو مارے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فلن یضل اعمالهم، ہرگز ضائع نہیں کرے گا وہ ان کے اعمال کو. سیہدیہم، ان قریب ان کو ہدایت دے گا. ویصلح بالہم، اور ان کے حال کو ٹھیک کرے گا، درست کر دے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور ان کو داخل کرے گا جنت میں. عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کی ان کو شناخت کرا دی ہے، پہچان کرا دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کرنا، اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول کی مدد کرنا ہے. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور جما دے گا تمہارے قدموں کو. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَتَعْسَلْ لَهُمْ، تو ان کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ضائع کر دیا ان کے اعمال. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کرہو، ناپسند کیا ہے، ما، اس چیز کو، انزل اللہ، جو نازل کیا ہے اللہ نے. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اکارت کر دیے، ضائع کر دیے اللہ نے اعمالہم، ان کے اعمال. افلم یسیروا، کیا وہ چلے پھرے نہیں، فی الارض، زمین میں، فینظروا، کہ وہ دیکھ لیتے، کیف کان عاقبۃ الذین، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا، الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. دمر اللہ علیہم، اللہ نے تباہی ڈال دی ان پر، یا ہلاکت ڈال دی ان پر. وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزائیں ہیں. امثال، مثالیں ہیں، اسی طرح کی سزائیں ہیں. تو مکے والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم کفر سے باز نہ آئے تو یہ سزائیں تمہیں بھی اسی طرح سے دی جائیں گی. ذالک بأن اللہ، یہ اس وجہ سے کہ بأن اللہ مولا الذین، بے شک اللہ تعالیٰ مولا ہے، کارساز ہے ان لوگوں کا، الذین آمنوا، جو ایمان لائے. وأن الکافرین، اور بے شک کافر، لا مولا لہم، ان کا کوئی مولا نہیں ہے، کوئی کارساز ان کا نہیں ہے. ان اللہ یدخل الذین، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، بہ رہی ہیں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ویاکلون، اور کھا رہے ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے کہ کھاتے ہیں چوپائے، چوپایوں کی طرح وہ بھی کھا رہے ہیں. جس طرح جانوروں کو پیٹ اور جنس کے تقاضے پورے کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے، فرمایا کافروں کا بھی یہی حال ہے. مقصد ان کا مقصد زندگی میں کھانے پینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، آخرت سے بالکل بے خبر ہیں. اس سے گویا کہ
یہ بھی اس بات کے ضمن میں بات آ جاتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ کھڑے کھڑے راستے میں چلتے چلتے کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں کہ ان کی مثال بھی جانوروں کی طرح ہے کہ جس طرح جانور یہ نہیں دیکھتے بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھتا کھڑا ہے، یہ نہیں دیکھتے جا رہا ہے، بس کھا رہا ہے. تو اس طرح سے آج کل بھی عام رواج یہ ہے کہ چلتے ہوئے آتے ہوئے جاتے ہوئے راستے کے اندر ہاتھ کے اندر بوتل پکڑی ہوئی ہے، ڈیو پکڑی ہوئی ہے یا کوئی اور چیز پکڑی ہوئی ہے، کھاتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور فیشن بنایا، اس بات کا فیشن بنایا. تو یہ جانوروں کی طرح ہیں، کھا رہے پی رہے بس فائدہ اٹھا رہے ہیں. کما تاکل الانام، جیسے کھاتے ہیں چھپائے، والنار مسوی لہم، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے. وکأی من قریۃ، اور کتنی بستیاں ہیں یا پھر بہت سی بستیاں ہیں، ہی اشد، وہ بہت زیادہ سخت، قوتاً قوت میں، من قریتک، آپ کی بستی سے، اس مکے والوں سے پہلے والوں کی جو بستیاں گزری ہیں وہ زیادہ سخت تھی، طاقت میں، قوت میں. التی اخرجت کا، وہ جس نے آپ کو نکالا. اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. تو ان طاقت والوں کو جب ہم نے نہیں چھوڑا تو یہ مکے والے تم ہمارے لیے ہلاک کرنا تمہارا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. فلا ناصر، کوئی مدد کرنے والا نہ ہوا لہم، ان کے لیے. افمن کان علی بینۃ، بلا وہ آدمی جو کھلی دلیل پر ہو، من ربی، اپنے رب کی طرف سے. کمن، کیا یہ اس کی طرح ہے، زین لہ سوء عملہ، کہ جس کے لیے مزین کیا گیا اس کے برے عمل کو. واتبعوا، انہوں نے اتباع کی، اہواءہم، اپنی خواہشات کی، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی. کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. مثل الجنت التی، مثال اس جنت کی، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں سے. فیہا انہار من ماء، کہ جس کے اندر انہار ہیں، نہریں ہیں، من ماء، پانی کی، غیر آسن، جو بدبو کرنے والا نہیں ہے. دنیا کے پانی میں بدبو آ جاتی ہے زیادہ دیر ٹھہرا رہنے سے، لیکن وہاں وہ پانی ایسا ہوگا جنت کی نہر ہوگا کہ جس کے اندر بدبو نہیں ہوگی. وانہار، اور نہریں ہیں، من لبن، دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، کہ متغیر ہونے والا، بدلنے والا نہیں ہے، طعمہ، اس کا ذائقہ. وانہار من خمر، اور نہریں ہیں شراب کی، لذۃ للشاربین، لذۃ للشاربین، یہ سراسر لذیذ ہیں، لذت والی ہیں، للشاربین، پینے والوں کے لیے. وانہار من عسل، اور نہریں ہیں شہد کی، مصفا، صاف ستھری، مصفا، صاف ستھرے شہد کی، نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہے، بالکل صاف اور شفاف ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے ہیں. وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش ہے، من ربهم، ان کے رب کی طرف سے. کمن ہوا، تو کیا یہ آدمی ان کی طرح ہو سکتے ہیں جن کو جنتیں ملی ہے؟ ہوا خالد فی النار، جو ہمیشہ رہنے والا ہے جہنم میں. وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا، اور ان کو پلایا جائے گا پانی حمیمہ، کھولتا ہوا. ایک کو نعمتیں مل رہی ہیں، شہد، دودھ وغیرہ کی نہریں مل رہی ہیں، ہر قسم کی چیز مل رہی ہے، ہر قسم کے پھل مل رہے ہیں. اور دوسری طرف وہ آدمی جو ہمیشہ جہنم میں آگ میں رہنے والا ہے اور انہیں پلایا جا رہا ہے تو کھولتا ہوا پانی پلایا جا رہا ہے. ایسا کھولتا ہوا پانی، فقطع امعاہم، جب ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، امعاہم، ان کی انتڑیوں کو، ان کی آنتوں کو. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تو یہ بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، جاتے ہیں. قالوا، تو کہتے ہیں، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں، اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا ہے. ماذا قال آنفا، کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا، کیا کہا ہے ابھی اس نے. یہ منافقین کا ذکر فرما رہے ہیں، ان کی نیت اچھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کی باتیں بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں. مجلس سے نکلتے ہیں، باہر جاتے ہیں، آ کر کے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا ہے. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، الذین طبع اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے. والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں، جنہوں نے ہدایت پالی. زادہم ھدی، اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور بڑھا دیا. وآتاہم تقواہم، اور ان کو تقوی دے دیا ان کا، انہیں ان کی پرہیزگاری اور عطا فرما دی. فَهَلْ يَنْظُرُونَ، تو کیا وہ انتظار کرتے ہیں، لَسَاعَةَ، مگر ان قیامت کا، ان تأتیہم، کہ آ جائے ان پر بغتۃ، اچانک. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، تحقیق آ چکی ہیں اس کی علامات، نشانیاں. فَأَنَّىٰ لَهُمْ، تو کیسے ہوگا، کہاں ہوگا ان کے لیے. اِذَا جَاءَتْهُمْ، جب وہ آئے گی ان کے پاس، جب آئے گی ان کے پاس ذکرہم، کی نصیحت. پھر ان کو یہ اس کے لیے ان کے وقت ایسی صورت میں جب قیامت آ جائے گی، کیسے ان کے لیے نصیحت ہوگی. اس وقت اگر نصیحت حاصل کریں گے تو ان کا نصیحت کرنا کہاں فائدہ مند ہوگا ان کے لیے. تو جب ان کے پاس قیامت آ جائے گی، انہیں نصیحت کہاں ہوگی، ان کو نصیحت کرنا کیسے ہوگا، یا ان کو نصیحت حاصل کیسے ہوگی، اس وقت نصیحت مل سکتی ہی نہیں ہے.
فعلم پس آپ جان لیجئے انہو لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا واستغفر لذنبک اور آپ بخشش مانگی اپنے گناہوں کے لیے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں وللمؤمنین اور ایمان والے مردوں کے لیے والمؤمنات ایمان والی عورتوں کے حق میں بھی آپ بخشش کی دعا کیجئے واللہ یعلم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں متقلبکم ومثواکم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارا چلنا پھرنا الٹنا پلٹنا ومثواکم اور تمہارا ٹھکانہ تمہارا رہنا سہنا اس کی جگہ کو بھی اللہ جانتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ کہتے ہیں وہ لوگ الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے لولا نزل سورۃ کیوں نہیں اتاری گئی کوئی سورت فَإِذَا أُنزِلَ سورۃ جب اتاری جاتی ہے کوئی سورت فَإِذَا أُنزِلَ سورۃ جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے محکمۃ واضح صاف صاف معنی والی وذکر اور ذکر کیا جاتا ہے فیہا اس کے اندر القتال جنگ کا اس میں ذکر کیا جاتا ہے لڑنے کا قتال کا ذکر کیا جاتا ہے رأیت الذین تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں روگ ہے بیماری ہے منافقین ینظرون الیکا وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف نظر المغشی کیسے دیکھ رہے ہیں نظر المغشی بے ہوشی طاری ہوئی بے ہوشی طاری ہوئے آدمی کی طرح جس پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے اس کی طرح ایسے آدمی کی طرح جس پر غشی طاری ہو من الموت موت کی وجہ سے اس کی طرح دیکھتے ہیں قد اکھیوں سے فاولا لهم پس خرابی ہے ان کے لیے ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں خرابی ہے منافقین ہی کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جن پر جہاد کا جب حکم اترتا ہے تو ان کو بھاری گزرتا ہے گرا گزرتا تھا اور بعض کمزور ایمان والے بھی بعض دفعہ شامل ان کے ساتھ ہو جاتے تھے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے تھے طاعت وقول معروف اطاعت ہے وقول اور بات ہے معروف معقول فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ پر جب کام پکا ہو جائے پختہ ہو جائے فَلَوْ صَدَقُوا تو اگر وہ سچے ہوتے فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ اگر اللہ تعالیٰ سے سچ بولتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو ان کے لیے بہتر ہوتا جب بات پختہ ہو جائے پس اگر یہ سچے ہوتے یہ سچ کر دکھاتے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر سچ کر دکھاتے سچے ہوتے یہ سچ بولتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا لیکن چونکہ سچے ہی نہیں ہے تو یہ بات ان کے لیے پھر خیر والی ہوئی بھی نہیں ہے تو مطلب کیا ہے اس بات کے کہنے کا نفاق اور مخالفت کے مقابلے میں توبہ کر رہے تھے اخلاص کے ساتھ پیش آتے اس کا اخلاص کا مظاہرہ کرتے تو یہ بات ان کے حق میں بہتر ہوتی فَهَلْ عَسَيْتُمْ کیا تم شاید کہ تم ان تولیتم اگر تم پھر جاؤ ان تفسدوا تم فساد کرو فی الارض زمین کے اندر یہ تم سے یہ بعید نہیں ہے تم سے یہ کچھ دور نہیں ہے ان تولیتم اگر تم پھر جاؤ ان تفسدوا کہ تم فساد مچاؤ فی الارض زمین کے اندر تم زمین میں فساد مچاؤ تم اس کے نزدیک ہو اللہ سے تم کے معنی قریب ہے تم ان تولیتم اگر تم پھر جاؤ یا بلکہ تولا یہاں پر والی کے معنی میں ہو تولا یہ والی کے معنی میں ہو تو اگر تم بادشاہ بنا دی جاؤ اگر تم حاکم بنا دی جاؤ حاکم ہو جاؤ بادشاہ ہو جاؤ ان تفسدوا تو تم فساد مچاؤ فی الارض زمین کے اندر وتقطعوا ارحامکم اور تم کاٹو تقطعوا توڑ ڈالو تم ارحامکم اپنے رشتہ داروں کو اپنی قرابتوں کو ایسی صورت میں کہ جب تمہیں والی بنا دیا جائے بڑا بنا دیا جائے حاکم بنا دیا جائے تو یہ پھر تم سے کوئی بات نہیں ہے کہ تم لوگ پھر زمین کے اندر فساد مچانا بھی شروع کر دو اور رشتہ ناتوں کو توڑنا بھی شروع کر دو ایک دوسرے کو قتل بھی کرو اختیار اور اقتدار کا پھر تم غلط استعمال کر لو اور تم جہاد سے پھر جاؤ دونوں معنی کر سکتے ہیں تو یہ حاکم بن جاؤ حاکم بننے کی صورت میں تم غلط اختیار کو استعمال کرو اور اگر تم دوسرا معنی ہو کہ اگر تم پھر جاؤ یہ قریب ہے کہ نزدیک ہے تم کہ تم پھر جاؤ انتف شروع کی تم فساد مچانے لگ جاؤ تو تم جہاد سے پھر جاؤ اور اعراض کرو تو تم پھر زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ گے اور آپس میں دوبارہ اسی صورت میں جب جہاد سے لوٹو گے پھر جاؤ گے آپس میں خون ریزیاں کرو گے قتل بھی کرو گے فساد فی الارض کا تم ذریعہ بن جاؤ گے اولئک الذین لعنهم اللہ یہی لوگ ہیں الذین لعنهم اللہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے فاسمهم اللہ نے ان کو لعنت کی ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بہرا کر دیا وآمر اندھا کر دیا ابصارهم کی آنکھوں کو جن کی سماعت بھی اللہ نے چھین لی اور ان کی آنکھوں کی روشنی بھی اللہ تعالی نے چھین لی ان سے افلا یتدبرون کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے القرآن قرآن میں ام علی قلوب اقفالها یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں ان الذین ارتدوا بے شک وہ لوگ الذین ارتدوا جو لوگ مرتد ہو گئے ہیں یا جو پلٹ گئے ہیں اللہ ادبارہم اپنی پیٹھ پر جو اپنی پیٹھ کے بل پلٹ گئے ہیں من بعد بارش کے ما تبین لهم کہ جب واضح ہو گئی ان کے لیے الہدی ہدایت جب ان کے لیے واضح کر دی ہدایت الشیطان و شیطان نے تو سب والا لهم
آراستہ کر دکھایا ان کے لیے شیطان نے، وَأَمْلَا اور ڈھیل دی لَهُمْ ان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے، شیطان نے ان کے لیے مزین کر رکھا ہے، آراستہ کر کے دکھا دیا ان کے اعمال کو، افعال وغیرہ کو، اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ ڈھیل دینا اللہ کی طرف سے، مزین کرنا شیطان کی طرف سے۔ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھا دیے ہے، اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے۔ اور بعض کہتے نہیں کہ یہ املا لہم کا معنی اس کا فائل بھی اللہ تعالیٰ شیطان کی طرف ہے کہ شیطان نے ان کو ڈھیل دی ہے۔ مد لہم فی العمل وبعدہم طول العمر، انہیں لمبی آرزویں بھی دکھلائی ہے، دھوکے میں مبتلا بھی کر دیا ہے کہ ابھی تو تمہاری کافی عمر ہے، خیر ہے بعد میں توبہ کر لینا، بعد میں نمازیں پڑھ لینا، کیوں لڑائی کے اندر، کیوں جہاد کے اندر جا کر کے اپنی جان گنوانے کے چکر پر ہو۔ اور یا پھر کہتے ہیں کہ املا لہم کا فائل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ اللہ نے انہیں ڈھیل دی ہے، فوراً پکڑتا نہیں ہے، مواخذہ فوراً کرتا نہیں ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ بے شک ان لوگوں نے قالو کہا للذین، ان لوگوں سے کرہو جنہوں نے ناپسند سمجھا، برا سمجھا، ما نزل اللہ، اس چیز کو جو اللہ نے اتاری ہے، سنطیعکم، کہ قریب ہم تمہاری بات مانیں گے، ہم تمہارا کہنا مان لیں گے، تمہاری اطاعت کریں گے، فی بعض الامر، بعض کاموں میں، واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسرارہم، ان کی خفیہ باتوں کو، اسرار کو، فکیفا، پس کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اذا توفتہم الملائکہ، تو جب وفات دیں گے ان کو فرشتے، جب ان کی روحیں قبض کریں گے فرشتے، یضربون وجوہہم، ماریں گے ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کے پیٹھوں پر ماریں گے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اتباع کی ہے، ما اس چیز کی، اسخط اللہ، ما اسخط اللہ، اس چیز کی یا اس کی اتباع کی ہے، اس کی راہ پر چلے ہیں جس سے انہوں نے ناراض کیا اللہ کو، وکرہو، اور انہوں نے برا جانا، رضوانہ، اس کی رضامندی کو، خوشنودی کو، فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ ام حسب الذین، کیا گمان کیا ان لوگوں نے، الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ہرگز ظاہر نہیں کرے گا، یخرج یظہر کے معنی میں، کہ اللہ ہرگز نکالے گا نہیں، یعنی ہرگز ظاہر نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، اذغانہم، ان کے کینوں کو، اللہ ہرگز ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا۔ منافقین کے دلوں میں اسلام مسلمانوں کے خلاف بغض اور عناد تھا، اس حوالے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ظاہر نہیں کرے گا یا اس پر قادر نہیں ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں، اللہ ضرور ان کے دلوں کے کینوں کو، بغض کو، خباثت کو اور نفاق کو اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم، یا کیا خیال کیا ان لوگوں نے، الذین فی قلوبہم، جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ ہرگز اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو ظاہر نہ کرے گا، ولو نشاء، اگر ہم چاہیں، لاریناکہم، تو ہم آپ کو دکھلا دیں، ہم وہ سب، تو ان سب کو، آپ کو، ہمیں، ان سب کو تجھے ہم دکھا دیں، فلا رفتہم، نبی کو بتلایا جا رہا ہے اگر آپ چاہیں، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو ان سارے منافقین کو آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیں، ان کو ظاہر کر دیں، آپ پر، آپ کو ان کو دکھلا دیں، تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ فلا رفتہم، پھر آپ ان کو پہچان لیں گے، بسیماہم، ان کے چہروں کے نشان سے ہی، ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، ولتعرفنہم، اور آپ ان کو یقیناً پہچان لیں گے، فی لحن القول، بات کے ڈھب سے ہی، بات کی غلطی سے ہی، واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اعمالکم، تمہارے اعمال کو، تمہارے سب کاموں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو ان کا لہجہ، انداز گفتگو، ان کا بات کرنا ایسا ہوتا ہے جو ان کے باطن کا اشارہ دیتا ہے، باطن کا خماز ہوتا ہے، جس سے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یقیناً پہچان سکتے ہیں۔ یہ عام طور پر مشاہدے کی بات ہے، انسانوں کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اسے لاکھ چھپائے، لیکن انسان کی گفتگو، اس کی حرکات، اس کی سکنات، اس کی بعض مخصوص کیفیات اس کے دل کے راز کو باہر کر دیتی ہیں۔ یہ انسان کے معاملے میں ہے کہ بعض دفعہ اس کی باتیں جن کو وہ چھپانا چاہتا ہے لیکن وہ اس کی زبان سے ظاہر ہو جاتی ہیں، کہ اندر باہر آ جاتا ہے، تو یہ بات ہے کہ یہ نفاق کا معاملہ ہے۔ یہاں پر بھی نفاق تھا، چونکہ وہ منافق ہیں، آدر کے کرتے تو کچھ ہیں لیکن دل میں کچھ اور ہوتا ہے، تو یہ ایسی چیزیں جو چھپ نہیں سکتی ہے۔ اصل حقیقت جو ہے بعض دفعہ انسان کی زبان پر اس کی طرف سے آ ہی جاتی ہے، تو یہ یہاں پر نبی سے کہا جا رہا ہے آپ ان کو پہچان لیں گے، اگر وہ بات کریں گے تو بات کے ڈنگ سے پتہ چل جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، یہاں تک کہ ہم جان لیں، ظاہر کرنا مراد ہے یہاں پر بھی جاننے سے، اللہ تو پہلے سے ہی جانتے ہیں، ہم جان لیں الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، تم میں سے جہاد کرنے والوں کو، وَالصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو،
وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور ہم جانچ لیں تمہاری خبروں کو تمہاری حالتوں کو بھی إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جن نے کفر کیا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ روک اللہ کے راستے سے وَشَاقُوا الرَّسُولَ اور مخالفت کی رسول کی من بعد ما تبین بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی لہم ان کے لیے الہدی ہدایت اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی ہو لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کریں گے وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ان قریب اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے غارت کر دیں گے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو ولا تبطلوا اعمالکم اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو غارت نہ کرو ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جن نے کفر کیا وصدوا عن سبیل اللہ اور روکا اللہ کے راستے سے ثم ماتوا پھر وہ مر گئے وهم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے فلن یغفر اللہ لهم اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا فلا تہنوا پس تم فلا تہنوا بودے مت ہو جاؤ سستی نہ کرو وتدعوا الی السلم اور تم تدعو بلاؤ الی السلم صلح کی طرف صلح کی درخواست نہ کرو فلا کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہوگا جس طرح فلا تہنوا ہے آگے اس کے ساتھ ہی لفظ ہوگا فلا تدعوا الی السلم تو فلا تہنوا تم سستی نہ کرو ولا فلا تدعوا فلا کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ ترجمہ آپ کو بتانے کے لیے فلا پڑھ رہا ہوں یہاں پر ویسے فلا ہے نہیں تو تم سستی نہ کرو وتدعوا اور نہ بلاؤ تم الی السلم صلح کی طرف وانتم الاعلون اور تم ہی غالب رہو گے واللہ معکم اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے ولن یترکم اعمالکم ہرگز کم نہ کرے گا تمہارے اعمال کو ہرگز نہیں کم کرے گا تمہارے اعمال کو اس میں سے کمی کوئی نہیں کرے انما الحیات الدنیا بے شک دنیا کی زندگی لعب و لہو کھیل تماشا ہے وَإِن تُؤْمِنُوا اگر تم ایمان لے آؤ وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وہ دے گا تمہیں تمہارے اجر وَلَا يَسْأَلْكُمْ نہیں مانگے گا تم سے تم اموالکم تمہارے مال وہ طلب نہیں کرے گا تم سے تمہارے مال إِن يَسْأَلْكُمُوهُ اگر وہ تم سے طلب کرے اس کو ہاں يَسْأَلْ اگر وہ مانگے کون تم سے ہاں اس کو یعنی مال کو اگر وہ تم سے مال مانگے مال طلب کرے فَيُحْفِكُمْ تو وہ تاکید کرے چمٹ سے چمٹ جائے تب خلو تو تم ایسی صورت میں وہ اگر تاکید کرے تب خلو تو تم بخل کرو وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ اور وہ ظاہر کر دے أَضْغَانَكُمْ تمہاری عداوتوں تمہارے کینوں نکالے گا وہ تمہارے کینوں کو تمہارے اندر کے کھوٹ کو اللہ تعالیٰ پھر نکال دے گا ہاں انتم ہاؤلاء یہ تم ہو ہاؤلاء ہاں وہ لوگ ہو تدعون کہ تم پکارتے ہو تمہیں پکارا جاتا ہے لتنفقوا تاکہ تم خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فمنکم پس تم میں سے بعض وہ ہیں من یبخل جو بخل کرتا ہے ومن یبخل اور جو بخل کرتا ہے فانما یبخل بے شک وہ بخل کرتا ہے عن نفسه اپنے آپ سے واللہ الغنی اللہ تعالیٰ غنی ہے بے نیاز ہے وانتم الفقراء اور تم فقیر ہو تم محتاج ہو وَإِن تَتَوَلُّوا اگر تم روگردانی کرو گے يَسْتَبْدِلْ تو وہ بدل دے گا قوماً دوسری قوم کو غیرکم تمہارے علاوہ ثُمَّ لَا يَكُونُوا پھر نہیں ہوں گے ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ پھر وہ نہیں ہوں گے تمہاری طرح تمہارے جیسے جب دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا تو وہ تمہارے جیسے پھر نہیں ہوں گے وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہوں گے ماننے والے ہوں گے سورہ فتح مدنی ہے اس میں 29 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا بے شک ہم نے آپ کو فتح دی ہے فتحا مبینا کھلی فتح بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح دی ہے یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ سے واپسی پر آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو راستے میں اتری ہے اور یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اس لیے اس کو مدنی کہتے ہیں ہجرت کا جو 6واں سال تھا اور یہ 6واں سال ہجرت والا چل رہا تھا 5 ہجری میں ایک غزوہ ہوا جس کا نام تھا غزوہ خندق احزاب بھی کہتے ہیں اور خندق بھی کہتے ہیں یہ پیش آیا تھا اس سے پہلے بدر کی جنگ بھی ہو چکی تھی اور احد کی جنگیں بھی لڑی جا چکی تھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹی موٹی اور بھی جنگیں اور جھڑپیں واقع ہوئی تھی ان جنگوں کی وجہ سے مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان آپس میں کشیدگی پائی جاتی تھی فریقین کو دونوں گروہوں کو ہر وقت کسی جنگ کا خطرہ ضرور پیش رہتا تھا مکہ کے مسلمان بھاگ بھاگ کر کے مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے آ رہے تھے مگر قریش حتی الامکان ان کو روکنے کی کوشش کرتے تھے اور روک رہے تھے اب اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے ہیں
اور وہاں جا کر آپ نے عمرہ ادا فرمایا ہے۔ اب ظاہر ہے پیغمبر کا خواب اور امت کے خواب کے اندر فرق ہوتا ہے۔ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص قسم کی وحی ہوتا ہے اور سچا ہوتا ہے، اور نبی عام امتی کا خواب سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا تو اس خواب سے آپ نے تعبیر نکالی یا اخذ کیا کہ انہیں عمرے کی سعادت نصیب ہوگی اور اسی سال نصیب ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے عمرے کے لیے تیاری کا آپ نے اعلان کر دیا کہ آپ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آس پاس کے قبائل کے اندر بھی پیغام دے دیا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جو کوئی جانا چاہتا ہے ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اب ذوالقعدہ کے شروع کے اندر تقریباً 1400 صحابہ اکرام یا 1500 صحابہ اکرام پر مشتمل یہ قافلہ عمرے کے لیے مدینہ طیبہ سے چلا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہدی کے جانور اونٹ وغیرہ قربانی کے لیے اپنے ساتھ لے لیے۔ ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور تمام صحابہ اکرام نے بھی لبیک لبیک کی صدائیں پکارنا شروع کر دی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو قریشی تھے، مکے کے رہنے والے، ان کا یہ دستور تھا کہ وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے آنے والے کسی بھی آدمی کو روکتے نہیں تھے۔ کوئی بھی آتا تھا حج کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، چاہے ان کا بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس کے باوجود حضور نے مکے میں اپنا ایک قاصد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں بھیجا، روانہ فرمایا، تاکہ قریش کو بتلا دیا جائے کہ ہم لوگ عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارا نہ کوئی سیاسی مقصد ہے نہ لڑائی کے لیے سے آئے، ہم احرام باندھے ہیں، قربانی کے جانور اپنے ساتھ آئے ہیں، لہذا ہمارے لیے ہمارے راستے میں کسی قسم کی مزاحمت نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ بات قریش کو، مکے والوں کو پہنچی تو وہ بہت زیادہ غصے ہوئے، سٹپٹائے، اور دستور کے مطابق وہ روک نہیں سکتے تھے لیکن برداشت بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان عمرہ ادا کریں۔ مسلمانوں کی یہ جماعت جب مکہ معظمہ سے تقریباً 10 یا 12 میل کے فاصلے پر حدیبیہ میں پہنچی، اور وہاں پر جب پہنچی تو مشرکین کی طرف سے اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر مسلمان بضد ہوئے ہر حال میں آنا ہی چاہیں گے تو پھر وہ جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو اس موقع پر حضور نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر کے مکے بھیجا تاکہ جا کر کے قریش والوں سے باتیں کریں، ان کو باور کروائیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے آ رہے ہیں، لڑنا مقصد نہیں ہے، اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے، لہذا ہمارے راستے میں مزاحمت نہ کریں۔ مشرکین یہ فیصلہ آپس میں کر چکے تھے کہ مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت کسی صورت نہیں لیں گے۔ تو انہوں نے عثمان کو رضی اللہ عنہ کو پیشکش کی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ عمرہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن باقی مسلمانوں کو اور نبی کو ہم یہاں آنے نہیں دیں گے۔ عثمان نے ان کی پیشکش قبول نہیں کی اور فرمایا جب تک حضور یا باقی مسلمان عمرہ نہیں کریں گے میں بھی نہیں کرتا ہوں۔ اب اسی دوران صحابہ کرام کے درمیان یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مشرکین نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا ہے۔ اب جب یہ خبر ملی اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ نے بھی، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور فیصلہ ہوا کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے، اگر عثمان کو واقعی میں شہید کر دیا گیا ہے تو پھر ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اگرچہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں لیکن ہمارے پاس جنگی سامان بھی اگرچہ نہیں ہے، اس قتل کو برداشت بھی ہم نہیں کر سکتے، چاہے ہم سارے کے سارے شہید ہو جائیں، مارے جائیں۔ تو اس مقصد کے لیے ایک درخت کے نیچے بیعت ہوئی، آپ نے بیعت کی صحابہ کرام سے، اور اسی بیعت کو پھر بعد میں تاریخ کی کتابوں کے اندر بیعت رضوان کے نام سے لکھا گیا اور جانا گیا ہے، اور اس کا ہی ذکر آج کے سبق کے اندر بھی آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر واقعہ کے خلاف بات چلی تھی، عثمان کی شہادت کی خبر جو تھی وہ غلط ثابت ہوئی، اور قریش کے مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کی پیشکش کر دی، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی سخت قسم کی، کڑی قسم کی شرائط رکھی، اور ان شرائط کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتابوں کے اندر آپ کے نے بیان کیا ہوا، صحابہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور وہ شرائطیں جو تھی وہ شرائطیں یہ تھی کہ یہ صلح 10 سال تک نافذ العمل رہے گی، اور اس دوران کوئی بھی فریقین، نہ مشرکین نہ کافر نہ مسلمان، ایک دوسرے کے خلاف خفیہ یا اعلانیہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے، ایک۔ اور دوسری شرط یہ تھی اس دوران اگر قریش سے کوئی آدمی بھاگ کر مدینے چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، اور اگر حضور کے ساتھیوں میں سے کوئی آدمی قریش کے پاس آ جائے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ بڑی مشکل شرط ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ عرب قبائل میں سے جو جس فریق کا خرید کرنا چاہے اس کو اختیار ہے، کوئی ڈراپ ٹاپ اس کے لیے نہیں۔ اور ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ کے لیے عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں، اور آئندہ سال آئیں گے 3 دن ٹھہر کر کے عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے۔ تو مسلمانوں کو یہ شرائط بڑی ناپسند تھی، لیکن حضور نے ان کو منظور کر لیا۔ اور اسی دوران ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ جن سے حضور کے فیصلے کی تائید بھی ہوتی تھی۔ اب حدیبیہ کے مقام پر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی خود بخود رک گئی تھی اور بیٹھ گئی، کوشش کے باوجود بھی آگے چلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا
کہ اس اونٹنی کو اس ذات نے روک لیا ہے جس نے ابرہا کے ہاتھیوں کو مینا کے قریب روک دیا تھا اور انہوں نے مکے پر چڑھائی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر چھوٹے چھوٹے پرندے آئے تھے، اللہ نے حملہ آور ان کے ذریعے سے کروا دیا، ان کو تہس نہس کر دیا۔ تو بہرحال صلح کا یہ معاہدہ طے پا گیا، آپس میں پورا ہو گیا۔ حضور نے صحابہ کو حکم دیا قربانی کے جو جانور ساتھ لائے ہیں اسی جگہ پر ذبح کر کے احرام کو کھول دیں۔ صحابہ نے حکم کی تعمیل کی، اس کے بعد قافلہ جو تھا مسلمانوں کا صحابہ اکرام کا مدینے کی طرف چل پڑا۔ اب واپس ہو رہا تھا، راستے میں آ رہا تھا، تو راستے میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ فتح نازل فرما دی، اور اس میں اللہ نے فتح کی بشارت پہلے ہی سنا دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ نے فتح کی بشارت سنائی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایک ایسی صورت اتری ہے، نازل ہوئی ہے، احب الی من الدنیا وما فیہا، جو مجھے دنیا سے اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے زیادہ محبوب ہے، پیاری ہے۔ آپ نے سورہ فتح تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام کے دلوں میں جو غم تھا وہ ختم ہو گیا، سمجھ گئے کہ اگرچہ معاہدہ حدیبیہ جو تھا بظاہر مسلمانوں کے خلاف جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایمان والوں کی بہتری رکھ دی ہے۔ تو یہ ذی القعدہ 6 ہجری کا واقعہ تھا، اور 3 مہینے کے بعد پھر 7 ہجری کے شروع کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیبر فتح کروا دیا، اور اس کی وجہ سے وہاں کی ساری زمین، باغات، مال دولت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ تو بیت رضوان کے اندر شریک ہونے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے پہلا انعام ان کو دے دیا، جس سے مسلمان خوشحال بھی ہو گئے۔ اور پھر اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے 7ویں ہجری کے اندر عمرہ بھی کیا، جو قضاء کا عمرہ تھا، اور آپ ذی القعدہ کے مہینے میں انہی صحابہ اکرام کو لے کر کے مکے پہنچے، اور بیت رضوان میں جو صحابہ اکرام شامل ہوئے وہی گئے تھے۔ شرائط صلح کے مطابق مسلمانوں نے مکہ میں 3 دن رہے اور پھر واپس مدینے چلے گئے، اور اس عمرہ کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح عطا فرمائی ہے، لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کے لیے ما تقدم، گناہوں کو جو پہلے ہو چکے ہیں، من ذنبک، کے گناہوں میں سے، وما تأخر، جو پیچھے جو لغزشیں ہوئی تھی یا جو خلاف اولا کام ہوتے ان کی بات اشارہ کیا جا رہا ہے، ورنہ حضور کے گناہ ہے ہی نہیں۔ وَيَتِمُّ نِعْمَتَهُ، تاکہ پورا کر لے اپنی نعمتوں کو، علیہ کا آپ پر، اپنے احسانات کو پورا کرے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تجھے سیدھی راہ پر چلائے، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور آپ کو ایک زبردست مدد دے، هُوَ الَّذِي، وہی ہے، الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ، جس نے سکینت اتاری، سکون اتارا، فی قلوب المؤمنین، ایمان والوں کے دلوں میں، لِيَزْدَادُوا، تاکہ لیزدادو، وہ بڑھائے، ایمانا، ایمان کو، ما ایمانہم، ان کے ایمان کے ساتھ، وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے لشکر، وکان اللہ علیما حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکیمہ، حکمت والے ہیں، لیدخل المؤمنین، تاکہ وہ داخل کرے ایمان والوں کو، مردوں کو، والمؤمنات، اور ایمان والی عورتوں کو، جنات، باغات میں تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ویکفر عنہم سیئاتہم، اور دور کر دے گا ان سے ان کی برائیاں، وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے، ویعذب المنافقین، اور وہ عذاب دے گا منافق مردوں کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین، مشرک مردوں کو، والمشرکات، اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ، اللہ پر گمان کرنے والے، ظن سو، برے گمان، علیہم، ان پر، دائرۃ السوء، بری گردش ہے، برا دائرۃ السوء، ان پر ہی ہے بری گردش، برا حادثہ، وغضب اللہ، اللہ نے غضب کیا ہے، غضب کیا اللہ نے، علیہم، ان پر، ولعنہم، ان پر لعنت کی ہے، وأعد لہم، اور تیار کیا ان کے لیے، جہنم، جہنم کو، فساءت مصیرا، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، جو ان کا جس کے اندر اس کو ڈالا جائے گا وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں کے لشکر، والارض، اور زمین کے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکیمہ، حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہداً، خوش گواہی دینے والا بنا کر، ومبشرا، خوشخبری سنانے والا، ونذیرا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لتؤمنوا باللہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اس کے رسول پر، وتعزروہ، اور تم اس کی مدد کرو، وتوقروہ، اس کا ادب کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور پاکی بیان کرو اس کی صبح و شام۔ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، وہی صلح حدیبیہ والے، انما یبایعون اللہ، وہ یقیناً بے شک اللہ سے بیعت کرتے ہیں، حقیقت میں بیعت اللہ سے ہوئے، یہ بیعت دراصل اللہ کی بیعت، اسی نے جہاد کا حکم دیا، اس پر اجر بھی وہی دے گا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ ایک صحابی کی خاطر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، ایک عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی خاطر خود نبی بھی اور 1400 صحابہ اکرام بھی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو کہاں سارے صحابہ اکرام کو جب کہا جائے برا بلا اور ان کے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ کہے جائیں اور پھر
اس کے بعد کوئی اس کا دفاع نہ کرے صحابہ اکرام کا، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی دستور یہی ہے کہ اللہ نے نبی کی اس جماعت کا دفاع خود کیا ہے، جیسے کہ پہلے پارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کو جواب دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ کہ تم ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو انہوں نے کہا تھا کیا بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لائے؟ تو اللہ نے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے خود فرمایا کہ خبردار بے وقوف تم لوگ ہو، نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ فمن نقصا، پس جس نے توڑ دیا، جس نے وعدہ شکنی کی، فإنما ينقص على نفسه، تو وہ وعدہ شکنی اپنے نفس پر ہی کرتا ہے۔ ومن اوفا، اور جس نے پورا کیا، بما، اس چیز کو، عہد، اور جو اس نے قول و قرار کیا تھا، اپنے قول و قرار کو، یہ وعدے کو جو پورا کرے جو اس نے اس پر کیا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ او ومن اوفا، جس نے پورا کیا، بما عہد علیہ اللہ، جو اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، جو اس آدمی نے اللہ سے کیا تھا، اللہ کے ساتھ اس وعدے کو جس نے پورا کیا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب اس کو اللہ تعالیٰ دیں گے اجر عظیم، بہت بڑا اجر ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ بس کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس قرآن کے تفضل اللہ تعالیٰ آپ سب کی جو بھی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، جن کی پریشانی ان کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ سے فضل سے دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے قرضوں کے ادائیگی کا انتظام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام سب کی جائز حاجات کو اپنے خزانے سے پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔